ایک اسکول ٹیچر پر ایسی کیا مشکلات پیش آئیں کہ وہ ٹیچر سے گنڈا گرد بن گیا؟ پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں؟ عنایت اللہ کے قلم سے نکلا ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہیرے کا جگر، جس میں جرم و سزا کی پراسرار اور ہیبت ناک دنیا کے حیرت انگیز حقائق پر مبنی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ سن کر لڑکی ایک طرف ہٹ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جی تو نہیں چاہتا کہ کسی مرد کو اندر آنے دوں، لیکن تم میرے باپ کا پیغام لائے ہو۔ وہ جب اندر گیا تو دیکھا کہ ایک چارپائی پر ابن کی بیمار بیوی لیٹی ہوئی تھی۔ زرد چہرے پر بھوک، بے بسی اور خوف کے آثار تھے۔ دو بچے ایک چارپائی پر میلے کچیلے بستر میں سوئے ہوئے تھے اور تین ایک اور چارپائی پر چھتیڑوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ لڑکی پاس پڑی ہوئی چھوٹی سی میز پر لالٹین رکھ کر ماں کی پائنتی بیٹھ گئی اور اجنبی چارپائی کے قریب سٹول پر بیٹھ گیا۔ اس نے جب بات کی تو اس کے انداز اور لہجے سے ایسی بو آئی جس میں اپنائیت اور ہمدردی تھی۔ بیمار عورت اور جوان سا لڑکی کے کھینچے تنے اعصاب ٹھکانے آنے لگے۔ اجنبی نے ابن کی بیوی سے گھر کا حال احوال پوچھا تو اس نے بڑی تلخ تفصیلات سنا ڈالی۔ آنسو کی روانی میں اس نے ابن کی گمشدگی، گھر کی نگفتہ حالت، پولیس کی دست درازیوں اور زیادتیوں کی ایک ایک بات سنائی۔ لڑکی کے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھو بہن، اجنبی نے کہا، ابن لمبے کام پر گیا ہوا ہے، اس کا غم نہ کرو۔ اس نے چادر میں سے ہاتھ نکالا، ہاتھ میں نوٹوں کا بنڈل تھا۔ اس نے یہ بنڈل ابن کی بیوی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رقم ابن نے بھیجی ہے، 4000 روپیہ ہے۔ نوٹوں کا بنڈل اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عورت یوں پیچھے ہٹ گئی اور یوں تڑپی جیسے کالے ناگ نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ نہیں، یہ نوٹ مجھے نہ دکھاؤ۔ وہ علیل سی خودداری سے بولی، لے جاؤ یہ دولت۔ نہیں بہن، یہ روپے ہم جیسے غریبوں کی عزت خریدنے کے کام آتے ہیں۔ ابن کی بیوی نے کانپتی لرزتی آواز میں کہا، تم غریب کی بیٹی کی آبرو زبردستی لوٹ سکتے ہو، جیسے رہزن ہنجر کی نوک پر کسی کی جیب خالی کرا لیا کرتے ہیں۔ 4000، تم 4 لاکھ دو تو بھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو بہن؟ سیاہ داڑھی والے اجنبی نے 4000 روپیہ پیچھے کرتے ہوئے پوچھا، کس وہم میں پڑ گئی ہو؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ قرآن ہاتھ میں لے کر بات کروں؟ جس کے ہاتھ میں 4000 روپیہ ہو، اس کے ہاتھ میں قرآن جید ایک کتاب سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 4000 پر عزت بک جاتی ہے اور 4000 پر ایمان بھی بک جاتا ہے۔ اجنبی جھنجھلایا۔ اس نے اس عورت کو غور سے دیکھا جس کے چہرے پر مرض کی نہیں موت کی پرچھائیاں تھی۔ وہ کوڑی کوڑی کی، اناج کے دانے دانے کی محتاج تھی، مگر 4000 روپے کو قبول کرنے سے گریز کر رہی تھی۔ اجنبی نے اس کمرے کو دیکھا جو کال کوٹری جیسا تھا، چھت جالوں سے اٹی ہوئی اور دیواریں بد رنگ تھی۔ کمرے میں ایسی بدبو تھی جیسے اس عورت نے یہ سارے بچے ابھی ابھی جنے ہوں۔ اس کمرے میں ایک عورت عزت، آبرو اور ایمان کی باتیں کر رہی تھی۔ میرے خاوند نے اتنی رقم کہاں سے حاصل کی ہے؟ ابن کی بیوی نے پوچھا۔ وہ اپنے سارے خاندان کو بیچ ڈالے تو بھی اسے 4000 روپیہ نہیں مل سکتا۔ یہ تم جانو اور ابن جانے، اجنبی نے کہا۔ میں اس کی امانت دینے آیا ہوں، تم بھی اس کی امانت ہو، اس کی بیٹی بھی امانت ہے۔ اپنی امانت لو اور میں جاتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی ہیں۔ اگر کسی نے تمہیں پریشان کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ ماں بیٹی کو یقین سا ہونے لگا کہ یہ کوئی درد مند ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پریشانی کی پوچھتے ہو؟ ابن کی بیوی نے کہا۔ پولیس نے ناک میں دم کا رکھا ہے، ہم سے پوچھتے ہیں ابن کہاں ہے؟ ہم ہر کسی سے پوچھتی پھر رہی ہیں ابن کہاں ہے۔
پولیس والے یہ بھی نہیں بتاتے کہ وہ ابن کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پولیس کو کچھ دے دلا کر چلتا کرو، ہمارے پاس کچھ ہو تو دیں۔ تم بتا سکتے ہو کہ ابن لاہور کیوں چلا گیا ہے؟ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ اس نے کہیں ڈاکہ ڈالا ہے، اسی لیے اسے پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ اس نے کہیں بھی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ اجنبی نے کہا، تم یہ رقم رکھ لو، مت ڈرو۔ ڈروں کیسے نہیں؟ ابن کی بیوی نے کہا، کل شام 450 روپوں نے ہماری عزت لوٹ لی ہے، اب تم 4000 لے کر آئے ہو۔ عورت کے جسم میں اتنی سخت نہیں تھی کہ غصے، غم اور خون کے ابال کو برداشت کر سکتی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا کہا تم نے؟ اجنبی نے نوٹوں والا ہاتھ پیچھے کھینچ کر حیرت زدگی سے پوچھا۔ 450 روپوں نے کیا کیا؟ جلدی بتاؤ مجھے، جلدی بتاؤ۔ خدا غریبوں اور لاوارثوں کے گھروں میں لڑکی پیدا نہ کرے۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، ہمیں دولت کا لالچ دینے آئے ہو؟ خدا کے لیے بہن، مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ میں روپے لے جاؤں گا، لیکن کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کل شام ایک گنڈا آیا تھا، ابن کی بیوی نے چھت پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، اور لڑکی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ تمہاری ہی طرح میرے ہاتھ میں 450 روپے گن کر دیے اور بہت دیر چکنی چپڑی باتیں کرتا رہا۔ باتوں باتوں میں میری بیٹی کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لڑکی کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دی۔ میں نے آوازیں دی، زینت زینت پکارا۔ اس مردود نے شاید اس کا گلا دبا لیا تھا۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ بچے باہر نکل گئے تھے۔ میں گرتی پڑتی اٹھی، اس دروازے تک چارپائی کے سہارے پہنچی۔ کواڑ کھول کر جو دیکھا تو وہ اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکی اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اجنبی کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، آنکھیں جیسے ابھر کر باہر آنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگا، غصے میں اٹھا اور نوٹوں کا بنڈل ابن کی بیوی کے سینے پر پھینکتے ہوئے بولا، یہ 4000 روپیہ ابن نے لاہور سے بھیجا ہے، یہ تمہارے حامد کا روپیہ ہے۔ میں اور ابن ایک کاروبار کر رہے ہیں، یہ منافع ہے، میں تم پر احسان کرنے نہیں آیا، یہ رقم تمہاری ہے۔ آپ ہیں کون؟ ابن کی بیوی نے پوچھا۔ آپ کا نام پتہ؟ میں کوئی بھی ہوں، تمہیں اس سے کیا واسطہ؟ صرف یہ خیال رکھنا کہ کسی کو یہ علم نہ ہو کہ کوئی آیا تھا اور یہ رقم دے گیا ہے۔ اسے ایسی جگہ چھپا کے رکھو جہاں پولیس نہ دیکھ سکے، صحن میں دبا دو اور تھوڑا تھوڑا نکال کر خرچ کرتے رہنا۔ ان کا باپ کب لوٹے گا؟ تھوڑے عرصے بعد، میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ اور یہ پولیس اس کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ ایک کیس میں اس کی گواہی ہے اور کچھ نہیں۔ تم گھبراؤ مت۔ چل پڑا، پھر رک گیا اور بولا، ہاں، یہ واردات سن کر ضروری بات بول چلی تھی۔ ابن نے کہا کہ میں کبھی کبھی اسی طرح روپیہ بھیجتا رہوں گا۔ لڑکوں کو اسکول داخل کرا دینا اور سب سے پہلے کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج ضرور کرانا۔ اور بہن، مجھے اپنا بھائی سمجھو، مجھے اس لڑکی کا باپ سمجھو۔ ہمارا کاروبار خوب چل نکلا ہے، اب اپنے آپ کو غریب سمجھنا چھوڑ دو۔